في مقام آخر فاذكروني أذكركم، وقال في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بہت ہی بہترین انداز میں حضرت مولانا نے آپ حضرات کے سامنے ایمان کے اہمیت کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں بیان فرمائی، لیکن موجودہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احادیث کے مطابق یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کی برسات ہوگی۔ جس طریقے پر بارش برستی ہے ایسے فتنوں کی برسات ہوگی، تو آج وہی زمانہ ہے۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان والا صبح مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہوگا، اور ایک ایمان والا شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کفر میں داخل ہوگا۔ تو ٹھیک یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کے لیے ہمارے اکابرین کی طرف سے، ہمارے بڑے بزرگوں کی طرف سے کچھ اعمال دیے گئے ہیں۔ اگر ان اعمال پر انسان 100% عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں دو چیزوں کا مقابلہ ہے، ایک ایمان کا اور دوسرا کفر کا، ایک حق کا دوسرا باطل کا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، چلو ہندوستان کو تو چھوڑ دو، وہ ممالک جہاں پر ہماری حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، ان ممالک کے اندر بھی بے شمار مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ تو ان مسائل کا پیدا ہونا، فتنوں کا پیدا ہونا، فسادات کا وجود میں آنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے کچھ وجوہات بتلائے ہیں۔ ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر اور سمندروں کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین جو ہے زلزلوں سے کانپ رہی ہے، سمندروں کے اندر موجیں اٹھ رہی ہیں کہ کئی شہر ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر کا فساد اور سمندر کے اندر کا فساد کیوں ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ جب تک انسانوں کے اعمال ٹھیک تھے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہے تھے، اس وقت تک دنیا پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ صحابہ جن کے اندر ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، جہالت کے اندر وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو
اونٹ چرانے نہیں آتا تھا. اونٹ چرانا تو ایک معمولی سی چیز ہے، اس کو اگر کوئی عام آدمی کو بھی دے دے تو وہ اونٹ چرا سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، جس کے متعلق ان کے والد صاحب تانے دیا کرتے تھے کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا تو دنیا میں کیا کرے گا. لیکن ایک موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا پر حکومت کر کے دکھائی. تو یہ دنیا کی حکومت کس طرح ان کے پاس آئی؟ انہوں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیا تھا. ہمارے دعوت و تبلیغ کے ایک بڑے بزرگ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا. انہوں نے بڑی عجیب بات بتلائی. فرماتے ہیں کہ جب بندوں کے تعلقات اللہ سے اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ ان کے تعلقات درست کر دیتے ہیں. جب بندوں کے تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بگڑتے ہیں تو زمین والے بھی مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دشمن بنتے ہیں. تو فرمایا من صلح بینہ و بین اللہ صلح اللہ بینہ و بین خلقہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ صلح کر لو، تم میرے ساتھ صلح کر لو، میں مخلوق کو تمہارے تابع کر دوں گا. اگر تم نے میرے ساتھ بغاوت کی تو پھر ظالموں کو تم پر مسلط کر دوں گا. تو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ روز نئے نئے قانون بنا کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونا تھا وہ کٹ چکا ہے، اور ہاتھوں کی ہماری کمائی، گناہوں کا زیادہ ہونا، اللہ کی نافرمانیوں کا زیادہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی چیز. اس لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو میں نے آیت پڑھی ظہر الفساد فی البر والبحر. اس آیت کے ضمن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو اس وقت دنیا کے چاروں جانب ہریالی تھی، سرسبز و شادابی تھی، اور دنیا کے جتنے بھی درخت تھے کوئی بھی درخت کانٹوں والا نہیں تھا، اور جتنے بھی درخت پھل دیتے ہیں ہر درخت میٹھا پھل دیتا تھا، اور جتنے بھی بڑے بڑے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کا پانی میٹھا تھا، اور جتنے بھی پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، اس کے علاوہ جو جانور ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کسی بھی کمزور جانور پر حملہ کر کے اس کو پھاڑ کر کھا جائے. تو آگے فرماتے ہیں جس وقت روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس ایک نافرمانی نے دنیا کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابل اور حابل. تو قابل نے اپنے بھائی حابل کو ظلماً قتل کیا، اور یہ ایک گناہ اللہ کو اتنا غضبناک کر گیا کہ جتنے بھی درخت تھے پھل دینے والے وہ تمام کے تمام درخت کھٹے پھل دینے شروع کر دیے، اور جتنے بھی درخت ایسے تھے جن پر کانٹے نہیں تھے ان پر کانٹے آنے لگے، اور روئے زمین پر جہاں جہاں بھی نگاہ پڑتی وہاں پر سرسبز و شادابی تھی. اس ایک نافرمانی کی بدولت ہر جگہ ہریالی ختم ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن سمندروں کا میٹھا پانی تھا وہ کھارے پن میں بدل گیا، صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے. کیا نافرمانی ہوئی تھی؟ بھائی نے اپنے بھائی کو ظلماً قتل کیا. آج ہم اپنی ذات پر غور کر لیں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہزاروں گناہ ہمارے ہیں، دن رات ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں. صبح ہوتی ہے گناہ کے ساتھ، شام ہوتی ہے گناہ کے ساتھ. تو جب اتنے زیادہ گناہ ہوں گے تو میرے عزیزو سوچنے کی بات ہے کیا ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے؟ کیا اللہ کی نافرمانی پر اللہ کا کوڑا نہیں برسے گا؟ اللہ کی نافرمانی پر زمین پر ظلم نہیں ہوگا؟
تو ایک گناہ پر اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں آ سکتی ہے، تو ہماری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ تو ہم کو چاہیے کہ آج سے اپنی گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی پر آ جائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم نیک بن جاؤ تو آج بھی تمہارے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صحیح معنوں میں حقدار تو نیک لوگ ہیں زمین کے مالک ہونے کے، صحیح معنی میں، لیکن نافرمانی کی وجہ سے ہماری سلطنتیں اٹھا کر، ہماری حکومتیں اٹھا کر غیروں کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ آج ہمارے دماغ کے اندر ایک بات ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسلمانوں نے جو 800-900 سال تک ہندوستان میں حکومت کی ہے، اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں ہی تھے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی غیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ لیکن جب ہمارے اندر نافرمانی بڑھی، ہمارے اندر گناہ ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دوسروں کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آج بھی اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم سدھر جاؤ، تمہاری زندگی نیکی پر آ جاوے اور تمہارے تعلقات اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاوے، تو پھر آج بھی یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے اور اپنی گناہ گار زندگی کو چھوڑ کر آئندہ جو آنے والے ہمارے لمحات ہیں، زندگی کے اوقات ہیں، اس کو صحیح معنوں میں نیکی پر ڈالنا ہے۔ تو اسی کا نام تبدیلی توبہ ہے کہ اپنی پچھلی جو زندگی گزری، اس زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرے کہ بہت گناہ ہم نے کر لیے، بہت نافرمانی اللہ ہم نے کر لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ تیری فرما برداری میں زندگی گزارے، اب ہم چاہتے ہیں کہ تیری عبادت کے اندر زندگی گزارے، اب ہم چاہتے ہیں کہ تیری نماز، تیرے روزے، تیرے زکوٰۃ، تیرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو اسی کا نام تبدیلی توبہ ہے کہ پچھلی جو گناہ گار زندگی کے تعلق سے توبہ کر لے اور آئندہ جو آنے والی زندگی ہے اس کو نیکیوں پر ڈالے۔ تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ان فتنوں کے زمانے کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کرنا ہے، تو ہمارے اکابرین کے تعلق سے کچھ باتیں دی گئی ہے۔ ان میں سے 4 چیزیں آپ حضرات کو بتلاؤں۔ ایک ہے تبدیلی توبہ، اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑنا اور آئندہ کی جو زندگی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، نمبر 1۔ دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر۔ تو میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے تعلق اللہ سے درست ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے تعلقات ہمارے ساتھ درست کر لیں گے۔ تو شروع میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایک زمانہ تھا مسلمان 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، لیکن پھر بھی مسلمان غالب۔ 3000 کا لشکر اور سامنے لاکھ لوگوں کا لشکر، لیکن اس وقت بھی مسلمان غالب۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ایک کثیر تعداد میں ہیں، اس کے باوجود مغلوب۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ تو آج یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے ذکر کر کے اللہ کے ساتھ تعلقات کو ہموار کرنے کی کوشش کریں گے، استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر آج سے ہم ارادہ کرنے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی فرشتوں والی مجلسوں میں ہمیں یاد کریں گے۔ اب ہے کسی کی ہمت کہ اللہ جس بندے کو یاد کرے اس پر کوئی ظلم کرے، اللہ جس بندے سے محبت کرے اس پر کوئی ظلم کرے؟ ہے کسی کی طاقت؟ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں انہیں عطا فرمائی تھی، ایک تھی نبوت اور دوسری تھی حکومت۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایک ہے نمرود، دوسرا ہے بخت نصر، تیسرا ہے ذوالقرنین اور چوتھے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور ان 4 بادشاہوں میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے عظیم حکومت دی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ میرے بعد تا قیامت ایسی کسی کو حکومت نہ ملے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی، اور حکومت میں کیا کیا دیا گیا؟ انسان تو تابع تھے ہی تھے، جنگل کے درندے بھی تابع تھے، آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی تابع تھے، اور گھاس پھوس کو چر کر کھانے والے چرندے بھی تابع تھے، حتیٰ کہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے۔ اور آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ سلیمان جس جانب بولتے ہوا اس جانب چلتی۔ اتنی بڑی حکومت ہے، کسی کو اتنی بڑی حکومت ملی ہوئی نہ پہلے ملی تھی، نہ آئندہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، تو ٹیکنالوجی میں بھی بہت بڑے آگے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج ہم ایروپلین کو، ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ کیسا لوگوں نے بنایا ہوگا، کیسی ذہنیت ہوگی کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا کر آسمان میں اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے ہی مذہب سے چرائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا تخت تھا جس پر وہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے، اور 200-300 وزیر بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ایک ہی تخت پر بیٹھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی اس جگہ جانا پڑتا تھا، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، حکومت کے انتظام کو بنانے کے لیے، نظام کو سنبھالنے کے لیے۔ تو اس وقت سواری پر اگر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھنا چاہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہے تو سواری پر انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ ہوا کو ایک حکم ہوتا سلیمان علیہ السلام کا، تو پورے تخت کو اٹھا کر ہوا چلنا شروع کرتی۔ 200-300 لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے، اور سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے۔ تو ہوا کو حکم ملتا کہ مجھے فلاں علاقے میں پہنچاؤ، تو ہوا پورے تخت کو اٹھا کر وہاں پہنچاتی۔ اتنی زبردست شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اور اتنی زبردست حکومت، سلطنت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو ایک مرتبہ پورے تخت کے ساتھ آسمان پر چل رہے تھے، اڑ رہے تھے، تو نیچے کسی ایک بندے نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھ کر بڑے تعجب کے انداز میں کہا کہ واہ، کیا شان و شوکت ہے سلیمان علیہ السلام کی، کیا تخت و تاج ہے سلیمان کا، کیا حکومت و سلطنت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی ہے، واہ۔ اس نے حیرت کے انداز میں، تعجب کے انداز میں اس طرح کی باتیں کہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے اس آدمی کی باتوں کو سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا اتنا سننا تھا، فوراً انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ اب تخت کو لینڈ کروانا ہے، نیچے لانا ہے۔ تو پورا کا پورا تخت اتر کر نیچے آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا، پوچھا کہ بھائی ایسے تعجب سے آپ نے کیا کہا؟ تو اس نے اپنی بات دہرائی کہ آپ کو تو ایسی حکومت اللہ نے دی ہے، مجھے اس پر دیکھ کر حیرت ہوئی، اس لیے میں نے کہا۔ تو دیکھیں ذکر کی کتنی اہمیت ہے، مجھے یہ بتلانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، میری حکومت کو، میرے تاج و تخت کو، میری سلطنت کو دیکھ کر تعجب کرنا نہیں چاہیے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میری حکومت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میری سلطنت و حکومت، میرے تاج و تخت اور میری شان و شوکت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر ایسا ہے۔ اور آپ نے بارہا حدیث میں سنا ہوگا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پر باقی رہے گا، دنیا قائم رہے گی، چلتی رہے گی، ہے نا؟ تو کتنا بڑا اللہ کا ذکر کا مرتبہ ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو اللہ تعالی ہم سب کو خوش ہو جائیں گے، ہم سب سے، پھر ہمارے اوپر کے حالات ختم ہوں گے کیا نہیں؟ تو ایک مرتبہ اب جن لوگوں کی زندگی کے اندر ذکر نہیں ہوگا، اللہ کی یاد نہیں ہوگی، آپ اس کو بھی تھوڑا سن لیں۔ ایک بزرگ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات میں لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی جماعت
کثیر تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر ایک انسان کی شکل میں آدمی ننگا گھوم رہا ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، سطر چھپایا ہوا نہیں ہے، کبھی ادھر آتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب یہ بزرگ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کثیر تعداد کا مجمع ہے، تو یہ ایک ایسا بے ڈھنگا آدمی ہے کہ کپڑے بھی پہنے نہیں اور لوگوں کے درمیان بڑی شان بان سے گھوم رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، اور پھر اس کو پوچھا کہ تم ہو کون؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہے، تو ان کے اندر ننگا گھوم رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا حضرت رکو پہلے آپ یہ سمجھ لیں میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اور جن لوگوں کو تم انسان کہہ رہے ہو یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں۔ جس طرح چھوٹا بچہ جانوروں کی کبھی پونچھ کھینچتا ہے، کبھی سر، کبھی سینگ پکڑ کر کھینچتا ہے، تو میں اس طرح ان کے ساتھ ٹھٹا کرتا ہوں، مزاق کرتا ہوں۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ انسان صحیح معنوں میں وہ لوگ ہیں جو فلاں محلے کی فلاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتنا سننا تھا، ان بزرگ کی آنکھ کھلی تو فوراً اٹھ کر اس محلے کو گئے اور اس محلے کی فلانی مسجد میں گئے۔ جا کر دیکھا تو وہاں کچھ لوگ اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو شیطان نے اس واقعے کو ذکر کر کے کیا بتایا کہ جن لوگوں کی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر ہے وہی صحیح معنوں میں انسان ہے، اور جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہے، جن لوگوں کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں سبق دیا ہے، تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو حدیث میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے گویا وہ زندہ ہے، اور جن لوگوں کی زندگی اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ مردوں کی طرح ہے۔ یہ حدیث کے بھی مفہوم ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے بھرنا ہے، اپنی زبان کو صبح شام اللہ کے ذکر سے تر رکھنی ہے۔ کریں گے نا سبھی ساتھی انشاءاللہ؟ ہر آدمی ارادہ کرے کہ میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر تو بہت سارے ہیں، اللہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ذکر میں آتی ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ ایک معمول دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے تو اس کو ذکر دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو رزق کی تلاش ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی ٹھپ پڑا ہوا ہے، تو وہ آ کر اگر کہے کہ مولانا رزق میں تنگی ہے، کھانا پینا ہمارا درست نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہے، تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ میں وہ پڑھ کر مالدار بن جاؤں، میرا کاروبار چلنے لگے اور مجھے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق عطا کرے۔ تو علماء کی طرف سے ایک وظیفہ دیا جاتا ہے، یا رزاق، بھائی تم یا رزاق کو پڑھو، یا رزاق کو پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا رحم آئے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دیں گے۔ لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں یہ حالات ہمارے اوپر پریشانی کے حالات ہیں، تنگی کے حالات ہیں، اور ان حالات میں بے شمار افراد، آپ بھی دعا کر رہے ہیں، ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے محلے کے امام صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین، مسجد نبوی کے اور مکہ المکرمہ کے خانہ کعبہ کے امام بھی دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہندوستان کے ہیں، فلسطین کے ہیں، پاکستان کے ہیں، شام کے ہیں، بے شمار لوگ پریشان ہیں، دعائیں پوری دنیا سے ہو رہی ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں کی جانب سے وظیفہ دیا گیا، یا مجیبو، یا مجیبو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، اے دعاؤں کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم بار بار اللہ کو پکاریں گے، اے دعاؤں کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے دعاؤں کو سننے والے۔ تو ایک وقت آئے گا اللہ کے وہ بے شمار فرشتے، لاکھوں کروڑوں فرشتے جو اللہ کے ایک حکم کے منتظر ہیں، اللہ کے ایک اشارے سے ہماری مدد کے لیے اتریں گے۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ یا مجیبو، یا مجیبو۔
اور روزانہ جو اس کی تعداد بھی بتلائی گئی کہ ہر گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہوں، 5 10 12 جتنے بھی افراد ہوں، ہر ایک فرد کی جانب سے روزانہ 12,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 12,000۔ کتنی مرتبہ؟ ہر فرد کی جانب سے الگ الگ، ایک گھر سے 12,000 نہیں، ایک گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد کی جانب سے 12,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور ایک پرچی میں لکھنا ہے، اور لکھ کر ہمارے محلے کے جو امام صاحب ہیں ان تک وہ پہنچانا ہے۔ کب؟ جمعرات کی دوپہر تک، پورے ہفتے کا لکھ کر جمعرات کی دوپہر تک ہم نے کتنا پڑھا اس کو کاؤنٹ کر کے ان تک پہنچانا ہے۔ پھر یہ جو تعداد ہوگی وہ اوپر ہمارے علماء کرام کو جو بزرگان دین دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس پہنچے گی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے رکھ کر وہ لوگ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی اور ہمارے اوپر سے حالات ختم ہو جائیں گے، ہے نا؟ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 12,000، اور ہر گھر کے ہر فرد کی جانب سے یا مجیب 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک چیز یہ، ایک تو پہلی چیز ہوئی تبدیلی توبہ، اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا اور آئندہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس کے اندر خوب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ نمبر 2 ہے یا مجیبو، کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3 پر ہے اللہ کے نام پر قربانی کرنا۔ ہم نے حدیث میں سنا، حدیث میں پڑھا کہ جب کسی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پر قربانی دے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی قربانی کو دے کر اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کر دیں گے، اس کے ٹینشن کو دور کر دیں گے۔ ہم سب ٹینشن میں گھرے ہوئے ہیں، ہر آدمی ٹینشن میں ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں۔ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے کہ نہیں؟ تو حدیث کے مطابق ہم اللہ کے نام پر کچھ دے دیں گے، اللہ کے نام پر قربانی کر دیں گے تو پھر ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمارے بزرگوں کی طرف سے بتلایا گیا کہ ہر مہینہ 400 روپے نکلنا ہے ایک گھر سے۔ کتنا؟ 400 روپے۔ بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے پیسوں کی، 400 روپے ایک دن کے اندر 600-700 روپے ہم کما لیتے ہیں آرام سے۔ اگر بہت کم بھی اگر کوئی کمانے والا ہے تو 400 روپے تو کما ہی لیتا ہے کہ نہیں؟ تو مہینے کے اندر ہمیں کتنے نکالنے ہیں؟ 400، اور یہ پورا سال نکالنا ہے۔ کتنا؟ 12 مہینے 400 روپے نکالنا ہے۔ جب 12 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو ایک بکرا خرید کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک بکرا خرید کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے کہ اللہ میں تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضامندی کے لیے اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے اس جانور کو ذبح کرتا ہوں۔ یہ قربانی جو ہے نا بقرعید کی، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، جس کے اوپر واجب ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 400 روپیہ ہر مہینہ نکال کر سال میں ایک مرتبہ ایک بکرا اللہ کے نام پر ہر گھر سے دینا ہے۔ کریں گے نا سبھی ساتھی؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ آواز بہت زیادہ نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ سب کریں گے الحمدللہ۔ یہ 3 چیزیں بھی، پہلی چیز تبدیل توبہ، دوسرے اللہ کا ذکر یا مجیب پڑھنا کثرت سے، اور تیسری چیز ہے قربانی۔ اب رہی چوتھی چیز، اور وہ ہے تہجد کا اہتمام کرنا، ہے کہ نہیں؟ تہجد کا اہتمام کرنا۔ اب دیکھیں ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کیا ہے؟ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہونے کے باوجود رات میں ٹھاٹ سے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ حدیث میں سنا ہے، ہم نے فضائل اعمال میں سنا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرشتوں کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، جس کی بخشش کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہونے کے باوجود بندے کی آہ سننے کے لیے آسمان پر آتے ہیں، ہم لوگ ہیں کہ ٹھاٹ سے سو جا رہے ہیں۔ تو کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کو پیدا کرنے والے اللہ، کھلانے والے، پلانے والے، ہمارے جسم پر کپڑا نہیں تھا کپڑا دینے والے، ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری ایک آہ سننے کے لیے کہاں رہے ہیں؟ آسمان پر، لیکن ہم ہیں کہ بستر سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس لیے ہر ساتھی ارادہ کرے کہ میں آج سے تہجد کا اہتمام کروں گا۔ آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ۔ ہاں ہر ساتھی ارادہ کرے، لیکن بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ مولانا ہماری عادت نہیں ہے اٹھنے کی، ہماری آنکھ کھلتی نہیں،
تو ہمارے بزرگوں کی تعلیم سے منع بتلایا گیا کہ یا مجیب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا 12,000 مرتبہ، تو رات میں سوتے وقت بھی یا مجیب کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں. اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں، الارم بھی مت لگاؤ، اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لو اور یا مجیب پڑھتے ہوئے سو جاؤ. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھول دیں گے. ایک چیز یہ، اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب وتر سے فارغ ہو جائیں تو 2-4 رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ نہیں پاتے وہ لوگ اگر رات میں بھی 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تہجد کا ثواب ان کو دے دیں گے. اس لیے کوشش کرے ہر آدمی کہ تہجد کی نماز آج کے بعد سے انشاءاللہ ہماری نہیں چھوٹے گی. کریں گے نا سبھی ساتھی انشاءاللہ؟ خود بھی کریں گے، اپنے دوست و احباب کو بھی اس کی فکر دلائیں گے اور گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کروائیں گے. کریں گے سبھی ساتھی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کیا